بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ اسرائیل ایران کو جوہری صلاحیت حاصل نہیں کرنے دے گا، نیتن یاہو۔ پیپلز پارٹی اور ANP اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کرے بات سننے کو تیار ہیں، مولانا فضل الرحمان۔ کسی ایرے وغیرہ کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی، وزیر اعظم عمران خان۔ رمضان میں سحری اور افطاری کے دوران بجلی کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی، وفاقی حکومت۔ امریکی صدر کی مسلمانوں کو ماہ رمضان کی آمد پر مبارکباد۔ کھدائی کے دوران خزانہ نکل آیا۔ بھارت کا عام آدمی جس نے ایک درخت پر 300 اقسام کے آم اگا دیے۔ یہ خلائی جہاز سالانہ 400 خلائی پروازیں کر سکے گا۔ یہ جانور اپنی ٹانگوں سے سانس لیتے تھے۔ دنیا کی سب سے عمر رسیدہ آفس مینیجر 90 سالہ خاتون۔ جلدی جلدی کھانے والے تیزی سے موٹے کیوں ہوتے ہیں؟ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ سب سے پہلے آپ سب کو میری طرف سے رمضان مبارک ہو۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا ہے کہ اسرائیل ایران کو جوہری صلاحیت حاصل کرنے نہیں دے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران کبھی بھی ہتھیار بنانے کی کوشش ختم نہیں کرے گا اور ہم ایسا کرنے نہیں دیں گے۔ نیتن یاہو نے ایران کو مشرق وسطیٰ میں سب سے بڑا خطرہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ تل ابیب ایران کے خلاف اپنا دفاع جاری رکھے گا۔ نیتن یاہو جب امریکی سیکرٹری دفاع لائٹ آسٹن کے ہمراہ پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے تو ان سے استفسار کیا گیا کہ ایران نے اسرائیل پر الزام عائد کیا ہے کہ پاور پلانٹ پر اسرائیل نے تخریب کاری کی ہے، تو انہوں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ ایران نے پلانٹ میں ہونے والے حادثے کا الزام اسرائیل پر لگایا ہے اور ساتھ ہی کہا ہے کہ اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ ایران کے پاس اس کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کرنے کا پورا حق ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی اور ANP اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کرے، ہم بات سننے کو تیار ہیں۔ PDM کا اجلاس۔ مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر ہوا اجلاس میں 8 جماعتوں کے نمائندوں کو مدعو کیا گیا، لیکن پیپلز پارٹی اور ANP کو مدعو نہیں کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے مکمل احترام کو ملحوظ خاطر رکھ کر جواب طلب کیے ہیں، تاہم افسوس ہے کہ جواب دینے کی بجائے استعفے بھجوا دیے گئے۔ پیپلز پارٹی اور ANP اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کرے، ہم بات سننے کو تیار ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی، چاہے PDM ہو یا کوئی اور۔ وزیر اعظم نے کہا کہ رمضان المبارک کے دوران SOPs پر سختی سے عمل درآمد کروایا جائے گا۔ رمضان میں سحری اور افطاری کے دوران بجلی کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی۔ وفاقی حکومت نے تمام بجلی کمپنیوں کو ہدایات جاری کر دی ہیں۔ بجلی چوری کرنے والے علاقوں میں 2 سے 7 گھنٹے یومیہ لوڈ شیڈنگ ہوگی۔ دوستو، اگر آپ کے علاقے میں لوڈ شیڈنگ ہو تو سمجھ جائیں کہ آپ بجلی چوروں کے علاقے میں رہ رہے ہیں۔ فوراً بجلی چوروں کی نشاندہی کریں یا پھر وہ علاقہ چھوڑ دیں۔ کچھ اپنی بھی ذمہ داری لیں، سارا حکومت پر ہی بوجھ نہ ڈالیں کہ حکومت ہی آ کر ان کو پکڑے۔ امریکی صدر جو بائیڈن اور ان کی اہلیہ نے مسلمانوں کو ماہ رمضان کی آمد پر مبارکباد دی ہے۔ مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ میں اور میری اہلیہ امریکہ میں رہائش پذیر مسلمان برادری اور پوری دنیا میں رہنے والے مسلمانوں کو رمضان المبارک کی آمد پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ تاہم ہمیں اس بات کو ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ یہ سال کس قدر مشکل رہا ہے۔ وبا کے باعث ہم اپنے دوستوں اور پیاروں کے ساتھ ایک ساتھ کوئی خوشی یا عبادت نہیں منا سکتے، جبکہ بہت سے خاندان اپنے پیاروں کے بغیر اس سال روزہ افطار کریں گے۔ تاہم ان سب کے باوجود مسلمان برادری اس ماہ مقدس کو نئی امیدوں کے ساتھ شروع کرے گی۔
بھارت میں کھدائی کے دوران زمین سے سونا نکل آیا۔ بھارت میں عمارت کی تعمیر کے لیے کی جانے والی کھدائی کے دوران مزدوروں کے ہاتھ خزانہ لگ گیا۔ بھارتی ریاست تلنگانہ کے ضلع جنگاؤں کے رہائشی نے 1 ماہ قبل ریل اسٹیٹ کے منصوبے سے 11 ایکڑ اراضی خریدی تھی۔ خریدار نے عمارت کی تعمیر کی غرض سے جدید مشینوں کے ذریعے زمین کی صفائی اور کھدائی کا کام شروع کروایا ہوا تھا کہ اس دوران کام کرنے والے مزدوروں کو ایک گڑھا ملا جسے توڑا گیا تو اس میں سے 5 کلو خزانہ نکل آیا۔ اس خزانے میں تقریباً 18 پاؤنڈ سونے کے طلائی زیورات، سکے اور 2 کلو چاندی کے زیورات اور دیگر قیمتی اشیاء بھی شامل تھیں۔ خزانہ نکلنے کی اطلاع جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی اور لوگوں کی بڑی تعداد خزانہ دیکھنے پہنچ گئی۔ اطلاع ملتے ہی محکمہ مال کے عہدیدار بھی جنگل کی آگ کی رفتار سے وہاں پہنچ گئے اور محکمہ مال کے عہدیداروں نے برآمد خزانے کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ لکھنؤ ملی آباد کے 81 سالہ حاجی کلیم اللہ خان کو عام آدمی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے آم کے ایک درخت پر بیک وقت 300 الگ الگ اقسام کے آم اگا کر عالمی ریکارڈ قائم کیا ہوا ہے۔ اس کارنامے پر انہیں بھارتی حکومت کی جانب سے 2008 میں پدما شری اعزاز بھی دیا جا چکا ہے۔ حاجی کلیم اللہ خان بتاتے ہیں کہ 7 اقسام کے آم دینے والا ایک درخت وہ 1957 میں اس وقت اگا چکے تھے جب وہ خود 17 سال کے تھے۔ 7ویں جماعت میں بار بار فیل ہونے کے بعد اپنے باغ میں آموں کی کاشت سے کل وقتی طور پر وابستہ ہو چکے تھے۔ 1987 میں انہوں نے ایک بار پھر اپنے لٹکپن کے ادھورے منصوبے کو مکمل کرنے کی ٹھان لی، تاہم اب کی بار انہوں نے اپنے باغ میں آم کے ایسے درخت کا انتخاب کیا جو 100 سال پرانا اور بہت بڑا تھا۔ وہ الگ الگ اقسام والے آموں کے درختوں کی شاخیں کاٹ کر انہیں کلموں کی شکل دیتے اور اس درخت کی کسی نہ کسی شاخ پر لگا دیتے۔ وہ اوسطاً ہر مہینے اس درخت میں ایک نئی قسم کی کلم کا اضافہ کر دیتے اور یوں بالآخر تقریباً 25 سال میں وہ درخت ایک ہی وقت میں 300 سے زائد اقسام کے آم دینے کے قابل ہو گیا، جسے بھارت کی لمکا بک آف ریکارڈز میں بھی درج کر لیا گیا ہے۔ آج یہ درخت اتنا بڑا ہو چکا ہے کہ اس کے سائے تلے 15 افراد بہت آرام سے پکنک منا سکتے ہیں، جبکہ اس کی ہزاروں شاخیں دور دور تک پھیلی ہوئی ہیں۔ آموں سے اپنے عشق اور آموں کی کاشت میں غیر معمولی مہارت کی بنا پر حاجی کلیم اللہ خان کو عام آدمی کا لقب بھی مل چکا ہے۔ بعض کاروباری لوگوں کا اعتراض ہے کہ کلیم اللہ خان کا یہ کارنامہ صرف نمائشی ہے جس کا کوئی مالی فائدہ نہیں ہے، لیکن دوستو ہر چیز کا فائدہ پیسے کے ترازو میں تولا نہیں جانا چاہیے۔ دوستو یاد رہے کہ ایک درخت پر کئی اقسام کے آم اگانا دنیا بھر میں آم کے کاشتکاروں کا پرانا مشغلہ ہے، جبکہ ایک درخت پر 3 سے 4 اقسام کے آموں کی پیداوار عام سی بات ہے۔ ایک امریکی خلائی سیاحت کی کمپنی نے اپنے جدید ترین تجارتی خلائی جہاز VSS امیجن کی اولین تفصیلات اور تصاویر جاری کر دی ہیں۔ کمپنی کے مطابق VSS امیجن بہت جلد مسافروں کو لے کر پروازیں شروع کر دے گا اور سالانہ 400 خلائی پروازوں کے ذریعے تقریباً 5000 افراد کو نچلی خلائی حدود کی سیر کرا سکے گا۔ بیرونی طور پر یہ بہت زیادہ چمکدار ہے اور یوں لگتا ہے کہ جیسے اسے چاندی سے بنایا گیا ہو۔ اپنے پیشتر خلائی جہاز کی طرح VSS امیجن کو بھی ایک بڑے طیارے کی پیٹھ پر سوار کر کے تقریباً 45,000 فٹ کی بلندی تک پہنچایا جائے گا، جہاں پہنچ کر یہ اپنے انجن سٹارٹ کرے گا اور 100 کلومیٹر جتنی اونچائی تک جا پہنچے گا۔ کمپنی نے یہ نہیں بتایا کہ ایسی ایک پرواز خلا تک پہنچنے کا ٹکٹ کتنے کا ہوگا۔ اب تک کی صورتحال یہ ہے کہ اس طیارے کی زمینی آزمائشیں جاری ہیں۔ دوستو یاد رہے کہ ایسے طیاروں کا واحد مقصد صرف خلائی سفر کو آسان بنانا نہیں، بلکہ اسی نوعیت کے بڑے اور جدید قسم کے مسافر بردار طیارے دنیا میں ایک سے دوسرے ملک تک سفر کو بھی آج کے مقابلے میں بہت ہی کم وقت میں مکمل کرنے کے قابل بھی ہوں۔
سائنسدانوں نے دریافت کیا ہے کہ کروڑوں سال قبل سمندروں میں عام پائے جانے والے جانور ٹرائلوبائٹس اپنی ٹانگوں سے آکسیجن جذب کرتے تھے یعنی سانس لیتے تھے۔ آج سے تقریباً 57 کروڑ سال پہلے ظہور پذیر ہونے والے یہ جانور ایک لمبے عرصے تک سمندروں میں حکمران رہے اور لگ بھگ 27 کروڑ سال پہلے ختم ہو گئے۔ یہ نہ صرف اپنی اقسام بلکہ تعداد کے اعتبار سے بھی اتنے زیادہ تھے کہ آج بھی ریکارڈ میں سب سے زیادہ انہی کی باقیات ملتی ہیں، جن میں سے اکثر انتہائی محفوظ اور مکمل حالت میں ہیں۔ 90 سالہ جاپانی خاتون کو گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کی جانب سے دنیا کی سب سے عمر رسیدہ خاتون آفس مینیجر کا اعزاز دیا گیا ہے۔ دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ خاتون ایک طویل عرصے سے اس ادارے سے وابستہ ہیں۔ یاسوکی تاماکی نے گزشتہ ماہ کی 15 تاریخ کو اپنی 91ویں سالگرہ بھی منائی۔ وہ اسی کمپنی میں 1956 سے وابستہ ہیں۔ اب بھی وہ ہفتے میں 5 دفعہ دفتر آتی ہیں اور روزانہ 7.5 گھنٹے اپنی کمپنی سنکو انڈسٹری میں کام کرتی ہیں۔ ان کے مطابق وہ کمپنی میں قدرتی انداز سے آگے بڑھتی رہیں اور ان کے معاملات خوش اسلوبی سے چلتے رہے، لیکن ان کی ایک اور خاصیت یہ بھی ہے کہ وہ لوگوں کو ہر حالت میں مسرور اور مطمئن رکھنے کی کوشش کرتی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ میں ہمیشہ سے یہی سوچتی رہتی ہوں کہ میں لوگوں کی مدد کے لیے پیدا ہوئی ہوں، یہی میرا بقیہ زندگی کا مقصد بھی ہوگا۔ انہوں نے گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ سے سرٹیفکیٹ لیتے ہوئے بتایا کہ وہ اب بھی ریٹائر نہیں ہونا چاہتی اور نہ ہی اس کا کوئی ارادہ ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ایک کے بعد دوسرا سال آ جاتا ہے اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ غذائی ماہرین نے دریافت کیا ہے کہ جو لوگ جلدی جلدی کھاتے ہیں وہ اتنی ہی تیزی سے موٹے بھی ہوتے ہیں۔ اگرچہ اس دریافت میں بجائے خود کوئی نئی بات نہیں، لیکن اس تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ تیز رفتاری سے کھانا کھانے والے جلد ہی موٹے کیوں ہو جاتے ہیں۔ جب ہم کچھ کھاتے ہیں تو ہمارے جسم کو اس غذا کے پیٹ میں پہنچنے کا احساس تھوڑی دیر سے ہوتا ہے، یوں ہماری بھوک آہستہ آہستہ کم ہوتے ہوئے مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہے، جسے ہم پیٹ بھرنے کا احساس یعنی فلنس بھی کہتے ہیں۔ تیزی سے کھانا کھانے والوں کو عام طور پر جب تک پیٹ بھرنے کا احساس ہوتا ہے تب تک وہ اپنی جسمانی ضرورت سے کچھ زیادہ ہی کھا چکے ہوتے ہیں۔ یہی اضافی غذا ان کا وزن بڑھانے اور انہیں موٹاپے میں مبتلا کرنے کی وجہ بن جاتی ہے۔ بعض سابقہ مفروضوں کے مطابق دسترخوان پر ساتھ کھانے والوں مثلاً بہن بھائیوں کی زیادہ تعداد بھی تیزی سے کھانا کھانے کی وجہ بنتی ہے۔ تاہم مذکورہ تحقیق سے دسترخوان پر بہن بھائیوں رفقائے کار کی تعداد کھانا کھانے کی رفتار میں کوئی واضح تعلق سامنے نہیں آ سکا، کیونکہ بہت سے لوگ اکیلے میں بھی تیزی سے کھاتے ہیں اور اتنی ہی رفتار سے اپنا وزن بڑھا لیتے ہیں۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ وجہ چاہے کچھ بھی ہو، لیکن اتنا ضرور طے ہے کہ کھانے کے 2 نوالوں کے درمیان اتنا وقفہ ہونا چاہیے کہ پہلا نوالا حلق سے معدے میں پہنچنے کا احساس پیدا کرے۔ لیکن دوستو، سائنسدانوں نے یہ نہیں بتایا کہ اس احساس کے لیے شادی کے کھانے میں بھی یہ وقفہ دینا لازمی ہے یا نہیں، کیونکہ وہاں اگر یہ وقفہ دینا پڑ گیا تو کھانا اتنی دیر میں اپنے معدے کے احساس کی بجائے دوسرے معدے کے احساس تک پہنچ چکا ہوگا۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔